بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میں عدنان بشیر آپ سے مخاطب ہوں۔ اختر عثمان ہمارے عہد کے ایک اہم غزل گو، نظم نگار، نقاد، مترجم اور محقق ہیں، جو 80 کی دہائی کے وسط سے مکمل سنجیدگی، نظریاتی وابستگی، شعری تازگی اور بھرپور امکانات کے ساتھ ادبی منظرنامے پہ مستقل مزاجی سے اپنے کام اور فکر کی ترویج میں مشغول نظر آتے ہیں۔ ایسے ادیب ہمیں بہت کم ملیں گے جو فی زمانہ اپنے تمام مشاغل کو، صلاحیتوں کو اور وسائل کو محض ادب کی خدمت کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں۔ خواہ وہ لکھنا ہو، چھپنا ہو، ادب پر بات چیت ہو یا مطالعہ اور ادیبوں سے روابط، اور اس کے لیے بھی ایک مستقل ٹھکانے کو صبح و شام کئی کئی گھنٹوں کے لیے انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہو، اور وہ جگہ ان کے گھر کے قریب I-10 میں ماشاءاللہ ادبی بیٹھک اب ایک دبستان کی حیثیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ انگریزی، فارسی اور مقامی زبانوں پنجابی، پوٹھوہاری اور ہندی سے بھی نہ صرف آشنا ہیں، بلکہ اردو کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اپنی تخلیقی اور تنقیدی اظہار کا وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اسی کی دہائی کے اختتام پر ان کی کتاب اپنی اپنی سلیب گو کے منظر عام پر آئی، اور کچھ عرصے بعد ہم کلام اور قلم گو، لیکن انہوں نے ان تینوں کتابوں کو رد کرتے ہوئے کچھ بچا لائے ہیں کو ایک منتخب مجموعے کے طور پر غزلیات کا پیش کیا، اور اسی کو اب اپنی غزلوں کے پہلے مجموعے کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کے بعد ان کی غزلوں کے 2 مجموعے ابتاب اور چراغزار ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، جبکہ نظم میں ستارہ ساز ان کی ایک ایسی کتاب ہے جس میں نظم کی اتنی اور ایسی حیتوں کو وہ اپنے تخلیقی اظہار کا وسیلہ بناتے ہیں کہ جو اپنی جگہ ایک الگ حیران کر دینے والی چیز ہے۔ اس میں بھی انہوں نے اپنی انگریزی، فارسی، پوٹھوہاری اور اردو کی کلاسیکی روایت سے اور جدید روایت سے اپنے آشنا ہونے کی جھلکیوں کو حصہ بنایا ہے، جبکہ تراش ان کی ایک طویل نظم ہے جو کہ 14 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کے ابتدائیہ اور اختتامیہ اس کے علاوہ ہے۔ اس نظم میں بھی انہوں نے اپنی فکری وابستگی کو اور نظریاتی ترقی پسندی کے عناصر کو نظم کا حصہ بنایا ہے۔ یہ نظم ان کے استاد گرامی احسان اکبر کے نام ہے اور ان کے عزیز دوست منظر نقوی کے نام ہے۔ 40 صفحات پر مشتمل اس نظم میں انہوں نے زمین اور آدم و حوا اور آفرینش کے مسائل اور یہاں پر جبر اور استحصال کے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے اوپر اپنے کومنٹ کو پاس کیا ہے، اور فلسفے کے، مذہب کے اور انسانی دانش کے ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے جو انسانی تاریخ کے مختلف عرصوں میں اس پر شدت سے اثر انداز ہوئے، اور خطبہ حجۃ الوداع کو وہ اپنی نظموں میں اس میں ایک منشور کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کی آنے والی اہم تنقیدی کتاب بے دل ایک مطالعہ، جس میں انہوں نے بے دل کے تصور جہاں بینی یعنی ورلڈ ویو کو، بے دل کی انسان دوستی کو، اس کے نچلے طبقات کے حق میں لکھنے کو، اس کی شعریات کو، اور بے دل کے ناقدین کو جنہوں نے اسے صرف تصوف تک محدود کرنے کی کوشش کی، ان پر کھل کر بحث کی ہے۔ اختر عثمان پر ان کے سینئرز مظفر علی سید، خورشید رضوی، وارث علوی، تحسین فراقی، شمس الرحمن فاروقی اور دیگر لوگوں نے کھل کے لکھا اور ان کے امکانات کو واضح کیا ہے، جبکہ ان کے مذہبی کلام اور مرثیے کا مجموعہ اشتابات بھی تکمیل کے مراحل میں ہے اور جلد ہی آ جائے گا۔ اس کے علاوہ تراش خراش، ست پارہ، بھجن رس، دیوان میر فارسی، زبان شیشہ، عالمی ادب، پنجابی اور پوٹھوہاری شاعری اور انگریزی شاعری کی بھی ان کی کتابیں منظر عام پر آنے کی منتظر ہیں۔
ضرورت یہ ہے کہ ایسے شاعر اور ایسے ادیب پر بات ہوتی رہے، اور ہم لوگ اپنے زمانے کے اور اپنے شعری منظر نامے کے لوگوں کو نہ صرف جانے بلکہ لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان اور ہندوستان، ان کے جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے کام، کتابوں اور بہت ساری چیزوں سے ناشنا رہ گئے ہیں۔ اگرچہ سوشل میڈیا نے چیزوں کو اور شاعروں کو قریب لانے کا سبب پیدا کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتابیں جو ہیں ان کا ٹریول کم ہو گیا ہے۔ ایسے میں کتاب دوستی کو اور ایسے ادیبوں کو جو ان زبانوں کو بھی اور ادب کو بھی قریب لا سکیں، ادیب کو قریب لا سکیں، ان کو ترویج دی جانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔